ڈیوڈ برینرڈ 20 اپریل 1718 میں پیدا ہوا۔ اس کے والد کا نام حزقیہ اور اس کی ماں کا نام ڈورتھی تھا۔ برینرڈ کا والد 1727 میں 46 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ جب برینرڈ کے والد کا انتقال ہوا تو اس کی عمر 9 سال تھی۔ برینرڈ کے والد کے انتقال کے 5 سال کے بعد اس کی ماں بھی انتقال کر گئی، تب برینرڈ کی عمر 14 برس تھی۔ برینرڈ کے ماں باپ مسیحی تھے اور خدا سے محبت کرنے والے اور اس کے ڈر اور خوف میں رہنے والے تھے۔ وہ 20 سال کی عمر میں ایک کٹر مسیحی تھا۔ وہ ہر کام مسیحی ایمان میں رہتے ہوئے کرتا اور ہر روز دعا کرتا۔ وہ بائبل کے 10 باب روزانہ پڑھتا۔ وہ بائبل کے قوانین کے مطابق زندگی تو گزار رہا تھا، مگر اس نے اپنی زندگی میں یسوع کو وہ مقام نہیں دیا تھا جو اسے دینا چاہیے تھا۔ وہ کئی دن دعا اور روزے میں گزار دیتا اور خدا سے دعا کرتا کہ خدا اس کے باغی دل کو توڑ ڈالے اور اسے اس گناہ کے احساس سے رہائی دے۔ 17 جولائی 1739 میں جب وہ دعا کر رہا تھا تو خدا کی روشنی اس کی روح میں آئی اور وہ بدل گیا۔ تب وہ 21 سال کا تھا۔ ڈیوڈ برینرڈ نے اپنا سب کچھ مال و اسباب بیچ ڈالا اور سب کچھ خاموشی سے خیرات کر دیا۔ برینرڈ کالج میں ایک پاسٹر تھا۔ رینارڈ نے لکھا ہے کہ ڈیوڈ ہر سال 400 میل کا سفر گھوڑے پر طے کرتا۔ اپنی زندگی کے 4 سالہ بشارتی سفر میں ڈیوڈ برینرڈ نے ہر سال 4000 میل کا سفر طے کیا۔ ڈیوڈ برینرڈ کو اپنے پہلے بشارتی سفر میں کامیابی نہ ملی اور اس نے اپنے بھائی جان کو خط لکھا کہ میں ہر روز دنیاوی خواہشوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے اندر مارتا ہوں۔ دولت شہرت کسی کام کی نہیں ہے۔ ہم کیوں نا امید ہوں یا ڈوب جائیں ان آزمائشوں سے جو ہماری زندگی میں آتی ہیں۔ موت اور ابدی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ 1744 میں وہ پاسبیٹرین منسٹر ordain ہوا اور اسی وقت اسے 2 بڑے چرچز سے یہ دعوت ملی کہ ان کے چرچز میں پاسبانی خدمت کرے۔ وہ اس خوبصورت جگہ میں خدمت کر سکتا تھا، اچھی زندگی گزار سکتا تھا، شادی کر سکتا تھا اور ان لوگوں کے درمیان رہ کر خدا کی خدمت کر سکتا تھا جو ڈیوڈ کی طرح خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ مگر اس نے اس آفر کو سیریس نہیں لیا، مگر اس نے کہا کہ میں ان لوگوں میں خدمت کرنا چاہتا ہوں جو یسوع کو نہیں جانتے۔ میں غیر قوموں میں خدا کی منادی کرنا چاہتا ہوں۔ 2 سال گزر گئے مگر کسی غیر قوم والے نے مسیح کو قبول نہ کیا۔ مگر 1745 میں وہ نیو یارک کے جنوب میں گیا اور وہاں کے لوگوں نے خدا کے کلام میں دلچسپی دکھائی اور وہاں کے لوگوں نے خداوند یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا۔ وہاں کوئی پرستش کے ساز یا کوائر یا نہ ہی کوئی گواہی دینے والا تھا جیسے کہ آج کل چرچز میں ہوتا ہے۔ برینرڈ کے پاس صرف 2 ذرائع تھے، کلام خدا اور خدا کا پاک روح۔ اور برینرڈ کہتا ہے کہ میں نے ایک باہری آدمی کی طرح وہاں پر خدا کے پاک روح کو کام کرتے دیکھا۔ نجات صرف یسوع ہی دے سکتا ہے، یہ اسی کا کام ہے اور اس کا انجام یہ تھا کہ ایک بڑی تعداد قبائلی لوگوں کی بدلنا شروع ہو گئی اور انہوں نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا۔ برینرڈ نے کئی لوگوں کو، بڑے چھوٹے بزرگوں کو بپتسمہ دیا اور ان کے ساتھ روٹی توڑتا اور اب وہ وہاں ان لوگوں کا پاسبان تھا جس کی کلیسیا میں سینکڑوں لوگ تھے جنہوں نے مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا تھا۔ وہاں کے لوگ خدا کو جاننے لگے اور خدا کے کلام میں بڑھنے لگے اور 1.5 سال کی اس برکت کے بعد برینرڈ کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ برینرڈ ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہو گیا اور اس کے بھائی جان نے اس کی خدمت کے کام کو آگے بڑھایا۔ برینرڈ کی منسٹری کا عرصہ 4 سال کا تھا۔ اس نے نیو یارک، پینسلوینیا اور نیو جرسی کے قبیلوں میں منادی کی، مگر نیو جرسی کے قبیلوں میں اس کی خدمت کامیاب رہی۔ 1746 میں اسے ٹی بی ہو گیا۔ برینرڈ نے اپنی زندگی کے آخری مہینے جوناتھن ایڈورڈ کے گھر میں گزارے۔ جوناتھن ایڈورڈ کی بیٹی جروشا برینرڈ کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ 9 اکتوبر 1747 کو برینرڈ مسیح میں سو گیا اور تب اس کی عمر 29 سال تھی۔ جروشا جو برینرڈ کی دیکھ بھال کرتی تھی اسے بھی ٹی بی کا مرض لاحق ہو گیا اور برینرڈ کے مرنے کے کچھ ماہ بعد ہی جروشا کا بھی انتقال ہو گیا اور ان دونوں کی قبریں ایک دوسرے کے ساتھ بنائی گئیں جو آج تک موجود ہیں۔
اگر ہم برینڈ کی زندگی کو دیکھیں تو ہم دعا اور روزے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی دعا میں بسر کی۔ وہ نیند میں بھی دعا کرتا اور خوابوں میں بھی دعا کرتا، اور وہ ہر روز ساری رات گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کرتا۔ وہ خدا کی حضوری میں رہنا پسند کرتا تھا اور اس نے اپنے آپ کو مسیح کے لیے نذر کر دیا تھا۔ برینڈ نے بہت سی آزمائشیں برداشت کی، بے آرام جگہوں پر غاروں کے اندر رہ کر خدا کی خدمت کی۔ کون ہم میں سے تمام دنیا کی عیش و عشرت کو چھوڑ کر اس طرح زندگی گزار سکتا ہے؟ برینڈ کی ڈائری کو 1749 میں پبلش کیا گیا اور جوناتھن ایڈورڈ نے اس ڈائری کو ایک کتاب کی صورت دی۔ ولیم کیری، ہنری مارٹن، رابرٹ مری اور جم ایلیٹ جیسے مشنریوں نے بھی ڈیوڈ برینڈ کی زندگی سے انسپائر ہو کر اپنے بشارتی مشن کو شروع کیا۔ رابرٹ موریسن، جو کہ چائنا میں ایک مشنری تھا، اس نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ مسیح یسوع اور یسوع کے شاگردوں کے علاوہ جس آدمی نے مجھے متاثر کیا ایک مشنری ہونے کے لیے، وہ ڈیوڈ برینڈ ہے۔